السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم چیپٹر نمبر 2 کو ریوائز کریں گے۔ اس کے مختصر سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے متوازن خوراک سے کیا مراد ہے؟ تو متوازن خوراک سے مراد ایسی غذا ہے جس میں غذا کے تمام ضروری اجزاء کون کون سے تھے؟ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چکنائی، وٹامن اور نمکیات اپنی مناسب مقدار میں موجود ہوں۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متوازن خوراک یا متوازن غذا کہیں گے۔ اچھا، متوازن خوراک کو غذائی اجزاء کا مجموعہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر تمام غذائی اجزاء مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں، تو غذائی اجزاء کا یہ مجموعہ بھی ہے۔ اب ایک اور اہم بات کہ مناسب مقدار کیا ہونی چاہیے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر شخص کی عمر کیا ہے، اس کے مشاغل، اس کی جنس یعنی جینڈر، میل ہے فیمیل ہے، اور جسامت، ان سب چیزوں کے حساب سے جو اس کو غذا چاہیے، جو اس کو غذائی اجزاء چاہیے، اس حساب سے اس کو دیے جاتے ہیں۔ اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کی گروتھ ہو رہی ہے، تو ان کو بڑوں کی نسبت پروٹین زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اس کے علاوہ یہ کہ انرجی بھی چاہیے، ان کا جو ہیکٹک ورک ہے۔ اچھا، اب انرجی کی ریکوائرمنٹ بوڑھے لوگوں کو کم ہے، ان کی مقدار، ان کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے ہم اگر بچوں کو دیکھیں یا نوجوانوں کو دیکھیں ان کی نسبت۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر شخص کی عمر کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ مشاغل، کہ جو لوگ ہیکٹک ورک کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کے بہت ہیکٹک ورک، فار ایگزامپل گھاس کاٹنا، وزن اٹھانا، تو اور اس میں سب سے اہم ایگزامپل ہمارے سامنے فوراً ذہن میں آتی ہے مزدوروں کی، کہ وہ بہت، ان کا کام بہت سخت ہوتا ہے، بھاری کام کرتے ہیں، تو ان کی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے ایک عام آفس میں بیٹھ کر کام کرنے والے شخص کی نسبت۔ یہ چیزیں جو ہیں، عمر، مشاغل، جینس، جیسے میل اور فیمیل کی ڈیفرنٹ ہے ریکوائرمنٹ، میل کو فیمیل کی نسبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیلوریز، اور اس کا باڈی سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا کی براڈ باڈی ہوتی ہے، چوڑی، اور جن کی جو تھن سمارٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان دونوں کی ریکوائرمنٹ میں فرق ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کس کو کتنی کیلوریز چاہیے، اور کس کو کون سے غذائی اجزاء زیادہ چاہیے دوسروں کی نسبت، یعنی پرسنٹیج، ان کی جو ریشو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو اس طرح ہر شخص کی غذائی ضروریات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی، اور پھر ان کو اس کے حساب سے خوراک دی جائے گی، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے حساب سے۔ اب دوسری بات یہ کہ نقص تغذیہ کسے کہتے ہیں، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب ہماری خوراک میں غذا کے کسی ایک جز کی کمی ہو جائے یا اس کی زیادتی ہو جائے، تو اس سے جو بیماری لاحق ہوتی ہے اسے نقص تغذیہ کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو اگزامپل کون کون سی دی تھی، جیسے پروٹین کی کمی سے کوائشرکور، اور جب ہم حرارے بڑھ جائیں ہماری باڈی میں، ریکوائرمنٹ ضرورت سے زیادہ ہو جائیں، تو موٹاپا ہو جاتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوبیسٹی کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو نقص تغذیہ جب ہماری خوراک میں کسی غذا کے کسی ایک یا ایک سے زائد جز کی کمی اور بیشی، دو باتیں ہیں، صرف کمی نہیں ہے، زیادتی بھی ہے، سے جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اسے نقص تغذیہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ متوازن غذا کے بالکل اپوزٹ ہے۔ متوازن غذا میں ہم نے کیا دیکھا کہ غذائی اجزاء مناسب مقدار میں موجود ہوں، تمام غذائی اجزاء ریکوائرمنٹ کے حساب سے، اور اس میں کیا ہے کہ کسی بھی ایک غذائی جز کی زیادتی ہو جائے یا اس کی کمی ہو جائے تو اس سے بیماری لاحق ہو جائے، اسے ہم نقص تغذیہ کہتے ہیں۔ تھرڈ کوسچن ہے کہ خوراک کے غیر متوازن ہونے کی کیا علامات ہیں، یعنی اگر ہماری خوراک متوازن نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اچھی خوراک نہیں کھا رہے؟ جیسے آپ دیکھیں، آپ کے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو جائیں، رنگ آپ کا پیل ہونا، یعنی پلاہٹ اس میں آنی شروع ہو جائے، اور جسم میں درد ہے، اور جسم سن ہوتا ہے، پھر آنکھیں، اسپیشلی آنکھوں میں درد ہونا، چکر آنے، اور آنکھوں کا اندھیرا آ جانا، پھر سکن جو ہے وہ بہت زیادہ لوز ہو جائے اگر،
اور جلد جھریاں اس پہ پڑ جائیں، اسکن کھردری ہو جائے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ہے آپ کا چہرہ اس میں چمک نہ ہو، آنکھوں میں چمک نہ ہو، یہ سب علامات جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ متوازن غذا نہیں لے رہے، خوراک میں کوئی نہ کوئی کمی پائی جا رہی ہے، کسی نہ کسی غذائی جز کی کمی ہے یا زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم اہمیت زیادہ دیتے ہیں کہ ذائقے کی، خوراک کا ذائقہ اچھا ہو اور وہ ہماری پسند کی ہو، لیکن ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہمیں کن کن غذائی اجزاء کی ضرورت ہے اس ٹائم پیریڈ میں، جو ہماری ایج اس ٹائم گزر رہی ہے اس وقت ہمیں کن غذائی اجزاء کی زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے دیکھیں ینگ گرلز ہیں، ان کو آئرن کی زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ عموماً ان میں بلڈ ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، تو ان کو آئرن رچ فوڈ کھانا چاہیے، میٹ میں بھی ہے، اس کے علاوہ گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، جیسے اس میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے میتھی میں، اور پالک ہے، تو گرین لیفی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ لینی چاہیے، اور ساگ بھی ہے اس میں، پھر گوشت وغیرہ، لوبیا یہ چیزیں۔ اگلا ہمارا کویشچن کہ متوازن غذا کے انتخاب کے وقت ہمیں کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، جو ابھی میں نے آپ سے بیان کیے تھے وہی چیزیں ہیں تقریباً اس میں، کہ کون سی باتیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، کن باتوں پہ کو مطلب سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری غذا کیسے متوازن ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ کہ غذائی گروہ شامل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں، مختصر سوالات ہم کر رہے ہیں نا، تو ان کے نام لکھنے ہیں، آپ نے ان کی ڈیٹیل نہیں لکھنی، ڈیٹیل تو میں ویسے ہی آپ کے ساتھ اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں۔ تو غذائی گروہ جو ہیں وہ شامل ہونے چاہیے خوراک میں، اور اس کے لیے اہم بات یہی ہے کہ جو ہمارے کھانے کے اوقات ہیں، جیسے 3 ہیں عام طور پہ گھروں میں، ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ مڈ ٹائم بھی میلز ہیں، مڈ میلز بھی ہیں، لیکن ہم وہ مطلب جیسے سنیکس وغیرہ لیتے ہیں مڈ ٹائمز میں، لیکن اس کو ہم ہر گھر پہ تو اپلائی نہیں کرتے نا، تو اگر میں دیکھوں کہ 3 جو ہمارے میل ٹائمز ہیں ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو گروہ ہیں، غذائی گروہ، ان میں سے کوئی نہ کوئی گروہ پر مشتمل خوراک ضرور شامل ہو، اور بدل بدل کر دینی چاہیے، ایسا نہیں کہ صبح بھی جو غذا ہو اس غذائی گروہ سے ہم نے لی ہے خوراک، وہ دوپہر میں بھی وہی ہو، شام میں بھی وہی، رات میں بھی وہی ہو، نہیں، بلکہ ہمیں غذائیں بدل کر استعمال کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ غذائی گروہوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی فوڈ آئٹم سلیکٹ کرنا چاہیے ہر میل ٹائم پہ، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ ضرور مد نظر رکھنی چاہیے، اپنی پسند کی چیزوں کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنی صحت کو دیکھنا ہے۔ دوسرا ہمارا اس میں اصول کیا ہے، میں پھر بتا رہی ہوں، اپنے نام اس میں لکھنے ہیں کہ کون کون سے اصول ہیں۔ تو سیکنڈ ہے عمر، اور پھر جنس ہے، پھر جسامت، جسمانی کیفیت، مشاغل، اور آب و ہوا۔ عمر کی بات میں نے بتایا، جیسے نشوونما پانے والے بچے ہیں تو ان کو غذائی اجزاء کی ضرورت ہوگی جو ان کی نشوونما کے لیے ضروری ہیں، جیسے پروٹین بہت اہم ہے اس میں، بوڑھے لوگوں کو ان کی نسبت کم چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو آپ کا 3rd چیپٹر ہے اس میں اگرچہ کہ وہ اب انکلوڈڈ نہیں ہے یہ اسمارٹ سلیبس کے حساب سے، لیکن اس میں انہوں نے ریشو بتائی ہوئی ہے نا کہ چھوٹے بچوں کو کتنی چاہیے، بڑوں کو کتنی چاہیے۔ جیسے میں اگر آپ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا مزید شیئر کروں تو 1 سال کی جو عمر تھی اس میں عمر میں بتایا گیا ہے کہ 3.5 گرام پروٹین چاہیے وزن کے حساب سے، فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔ پھر اگر 6 سال کی عمر میں دیکھیں تو کم ہو جاتی ہے، 2.5 گرام رہ جاتی ہے فی کلو گرام وزن کے حساب سے، اور 12 سے 17 سال کی عمر میں 1.5 ہو گئی، اور اس طرح سے بڑی عمر میں صرف 1 گرام پروٹین چاہیے ہوتی ہے فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔ جیسے بالفرض وزن بڑی عمر میں کسی کا 50 ہے فار ایگزامپل، تو کیا ہوگا کہ 50 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 50 گرام پروٹین ہونے چاہیے، تو وزن کے حساب سے۔ تو بچوں کو بڑوں کی نسبت زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کیلشیم اینڈ فاسفورس، ہڈیاں بن رہی ہیں تو اگرچہ کہ کیلشیم کی ضرورت ہر ایج پہ ہے، لیکن ریشو بدل جائے گی، کوانٹٹی بدل جائے گی، تو عمر بہت زیادہ اس میں میٹر کرتی ہے۔ اسی کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کن غذائی اجزاء کی، کن حراروں کی کس ایج میں کتنی ضرورت ہے، کس میں کتنی ضرورت ہے، تو وہ اس کے حساب سے، اس ایج کے حساب سے وہ متوازن غذا ہوگی۔ پھر جنس، جیسے مردوں کا کام تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، عورتوں کا ڈیفرنٹ، ان کی ساخت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بناوٹ، ٹھیک ہے نا، تو اس حساب سے مردوں کو عموماً
زیادہ حراروں کی ضرورت ہوتی ہے کیلوریز کی. اور اسی طرح سے اگر جسامت کو دیکھا جائے تو جو لمبے چوڑے اور وزنی قد و قامت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کو اسی ایج کے جو کم جسامت والے مطلب دبلے پتلے لوگوں کی نسبت زیادہ غذائیت چاہیے ہوتی ہے. پھر جسمانی کیفیت ہے، جیسے بیماری کے دوران ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں قوت مدافعت دے سکے، جو ہمارے سیلز کی مرمت کر سکے، بحالی میں ہیلپ دے سکے، یعنی ریپیئر کر سکے. اسی طرح سے جو پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں، خواتین جو حاملہ اور رضاعی خواتین ہوتی ہیں، ان کو عام خواتین کی نسبت زیادہ غذائیت چاہیے ہوتی ہے، ان کو کیلوریز زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. جیسے جو لیکٹیٹنگ مدر ہے اس کو کیلوریز ایون پریگننٹ کی نسبت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ جسمانی کیفیت بہت زیادہ اس میں میٹر کرتی ہے. پھر مشاغل ہے، امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ جسمانی مشقت کا کام کرتے ہیں انہیں زیادہ کیلوریز چاہیے ان کی نسبت جو کہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں. جو سرد علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے زیادہ انرجیٹک فوڈ چاہیے ہوتا ہے. وہ ایسا فوڈ لیتے ہیں جس سے ان کو باڈی کو ہیٹ پہنچے، ہاٹ فوڈز لیتے ہیں. اچھا، اب اس میں دیکھیں اگزامپل لے لیں، جیسے سردیاں ہیں تو سردیوں میں ہم نٹس کھاتے ہیں، میٹ زیادہ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آئل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یعنی گھی سے بنی ہوئی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، میٹھی چیزیں بھی زیادہ کھا لیتے ہیں. لیکن گرمیوں میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم زیادہ میٹھی زیادہ فرائیڈ چیزیں کھا سکیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں وہ والے فوڈ ہیں جس مطلب آئلی فوڈ یا میٹھے فوڈ، ان میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، وہ ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ کے لیے سردیوں میں زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. اسی طرح سے پھر ظاہر ہے جن علاقوں میں زیادہ سردی پڑتی ہے ان کی غذا ہماری غذا سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب گرمیوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ گرمی میں ہم کوشش کرتے ہیں ہم ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں، پانی والی چیزوں کا استعمال کریں، یعنی ایسی ویجیٹیبلز کھائیں، فروٹس کھائیں جن میں پانی ہو. اسی لیے دیکھیں کہ ہم زیادہ یہ کھیرے کھاتے ہیں، تربوز کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ جن کی تاثیر یا مطلب جو ہمیں زیادہ ٹھنڈک پہنچا سکیں، جو لائٹ ہوں، جو زیادہ ہم ویجیٹیبلز کا استعمال کرتے ہیں میٹ کی نسبت، تو آب و ہوا میٹر کرتے ہیں. تو یہ اصول ہیں. کون کون سے تھے؟ غذائی گروہ، عمر، جنس، جسامت، جسمانی کیفیت، مشاغل اور آب و ہوا. یہ اصول ہیں، یہ 6-7 اصول ہیں. ان کو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ جو اگلا کویسچن ہے وہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ جو ہیں وہ ان دونوں میں کنفیوز جاتے ہو اور آپ اصولوں کو ان کے ساتھ ان میں مرج کر دیتے ہو. تو اصول یوں سمپل سمجھ لیں کہ وہ باتیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری غذا جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کو یوں سمپل سمجھ لیں. تو وہ یہ باتیں ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنی غذا کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنی غذا جو ہے اس کو متوازن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نیڈ کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے. یہ وہ ہے. اگلا جو کویسچن ہے وہ ہے کہ متوازن غذا کے حصول میں رکاوٹ کیسے بنتی ہے، یعنی مانع عوامل. مانع کہتے ہیں رکاوٹ کو، ایسے عوامل جو کہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں متوازن غذا نہیں مل پاتی. اس میں ایک تو لا علمی ہے کہ نالج نہیں ہے، اگرچہ کے پاس پیسہ بھی ہے، ٹائم بھی ہے خریدنے کا ان چیزوں کو، لیکن پھر بھی علم نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے انسان اپنی جہالت کی وجہ سے یا انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے متوازن غذا نہیں لے پاتا اور پھر وہ نقص تغذیہ کا شکار ہو جاتا ہے. پھر دوسرا، غذا کی عموماً عدم فراہمی نہیں ہو پاتی، یعنی اس میں آپ معاشی وسائل مطلب اپنی حیثیت کو بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ خرید نہیں سکتے وہ چیزیں. دوسرا، آپ ان علاقوں میں رہتے ہو، ایسے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہ چیزیں ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی، تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ متوازن غذا نہیں لے پاتے. پھر غذائی توہمات ہو جاتے ہیں، ٹیبوز، ان کو ہم اگلے کویسچن میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ کچھ ایسی روایتی غذائی عادات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بھی ہم متوازن غذا نہیں لے پاتے. تو 4 بیسک اس کے پوائنٹ جاتے ہیں کہ وہ عوامل جو کہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم متوازن غذا نہیں لے پاتے. نیکسٹ کویسچن کہ غذائی توہمات اور تعصب کسے کہتے ہیں.
تو اس میں توہم پرستی آ جاتی ہے کہ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں کھانی، ہم نے یہ غذا نہیں کھانی، ہم نے اس کے ساتھ یہ کمبینیشن نہیں کرنا غذا کا۔ اس میں تھوڑی سی اگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں، جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کھیرا نہیں کھاتے بالکل، انہیں ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں ہیضہ ہو جائے گا، انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے یا ان کی فیملی میں کسی کو کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہوتی ہے کہ وہ ہو گیا ہیضہ، تو وہ بالکل اس آئٹم کو اوائڈ کر دیتے ہیں، اس کو کبھی کھاتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس طرح سے لوگ بڑا گوشت نہیں کھاتے، اسپیشلی گائے کا گوشت نہیں کھاتے، پھر مچھلی کے ساتھ دہی کا استعمال یا دودھ کا استعمال بھی نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ ایسے کھانے نہیں کھاتے جن میں ترش اور جو دودھ والی اشیاء ہیں وہ اکٹھی نہیں کھاتے، جیسے ٹیبل پہ کوئی ایسی غذا ہے جو اس میں دودھ سے بنی ہوئی چیز ہے، جیسے کھیر وغیرہ ہو گئی، اور ساتھ میں کوئی ترش ہے، کوئی فروٹ اس طرح کا پڑا ہوا ہے، تو وہ اس کو استعمال نہیں کریں گے کہ یہ بھی ہماری طبیعت کے لیے صحیح نہیں ہوگا، یہ ہماری ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ تو اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے اور نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور احتیاط ہونی چاہیے، لیکن آپ تھوڑا سا جیسے بالفرض مچھلی کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے نہیں لینا دودھ وغیرہ، تو وہ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، کچھ فش ایسی ہوتی ہیں، اور بعض کہا بھی جاتا ہے کہ ان کو کچھ ایسی مطلب ان کو کچھ کسی ایسی چیز نے کاٹا ہوتا ہے، جیسے بچھو یا اس طرح کی چیزوں نے ایسا کاٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا جب اس کو کھانے والا ہے اس پہ ایسا ریئیکشن ہوتا ہے، تو لیکن یہ ہر فش ایسا نہیں کرتی۔ اچھا، اب اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا انٹرول دے دیں، ٹائم دے دیں، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، جب آپ فیل کر رہے ہیں کہ بس اب ہمیں یہ ڈائجسٹ ہو گئی ہوگی، اب آپ کو تھوڑی سی بھوک بھی لگ رہی ہے، تو آپ اور کوئی دودھ سے بنی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو اتنا ہی وہم ہے، لیکن آپ نے بالکل ان چیزوں کو اپنی لسٹ میں سے خارج نہیں کر دینا۔ اس طرح سے کھیرے کا استعمال ہونا چاہیے، اسپیشلی دوپہر کے ٹائم آپ اس کو کھائیں، اور اس میں عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر سبز مرچ جو ہے اس کا اگر بیج آپ لیتے ہو، یعنی اس کو کھاتے ہو تو بیج آپ کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس سے ہیضہ نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگ تو اب دیکھیں ہمارے ہاں تربوز وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا، لوگ اس کا ملک شیک بھی پیتے ہیں عرب کنٹریز میں، تو خیر یہ غذائی توہمات کو میں تھوڑا بتا رہی تھی آپ کو، یہ ہم کہلایا جائے گا فوڈ ٹیبوز کہلائے جائیں گے، یہ غذا کے بارے میں جو تھوڑی سی توہم پرستی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ روایتی غذائی عادات جو ہیں وہ ہیں جو کہ لوگوں میں نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں، کھانے کے طریقے، پکانے کے طریقے، جیسے کشمیریوں کے بارے میں ہے کہ وہ ابلے چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں، پھر آپ دیکھیں بنگال کے لوگ مچھلی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، پھر کچھ فیملیز میں گوشت بالکل نہیں کھایا جاتا، کچھ میں ویجیٹیبلز نہیں کھائی جاتی، تو یہ روایتی غذائی عادات ہیں۔ پھر اب ان کے پکانے کے طریقے، اگر ان خوراک کو یا ان غذاؤں کو پکانے کا طریقہ تھوڑا سا ہی بدل جائے تو لوگ نہیں کھاتے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت سی اہم غذائی اجزاء سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ غذائی گروہ کسے کہتے ہیں، تو میں نے ساتھ میں اس کے تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی دے دی، کیونکہ کچھ بچی میں نے یہ حالانکہ آپ کو کروائی بھی ہے لیکن چونکہ یہ بک میں اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید کچھ بچیاں اس کو نہ کر پائیں، تو اس کو میں ریپیٹ کروا لیتی ہوں، مطلب اگرچہ کہ یہ ہم کر بھی چکے ہیں۔ تو غذائی گروہ جو ہے یعنی فوڈ گروپس وہ کسے کہیں گے، تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں، غذائی ماہرین، انہوں نے متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ متوازن غذا لے سکیں اور ان کو آسانی ہو خوراک کے چناؤ کے لیے، تو انہوں نے خوراک کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ کس کے لیے؟ مین وجہ کیا ہے؟ تاکہ متوازن غذا حاصل کی جا سکے۔ تو یہ گروہ جو تھے وہ ان کی ڈیفرنٹ ہے، آپ کو کہیں پہ یہ 11 نظر آئیں گے، کہیں پہ 7، کہیں پہ 5 اور 4 بھی ایون نظر آئیں گے، لیکن آپ کی جو بک ہے اس میں بہت زیادہ مختصر کر کے اس کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کی یہ بہت اہم ہے، اسی پہ ہی نیوٹریشن بیس کرتی ہے غذائیت، یعنی ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں وہ اس کی غذائیت ہمیں بھرپور اس وقت مل سکتی ہے جب ہم ان غذائی گروہوں کو فالو کریں گے۔ اب ان غذائی گروہوں کی افادیت کیا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے، ان کو پڑھنا، ان کا نالج لینا یا ان پہ عمل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں متوازن غذا مل سکتی ہے۔
ٹھیک ہے نا. اور یہ اگر ہم ہر گروہ میں سے کوئی ایک غذا کھانے میں شامل کر لیں، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا، تو خوراک میں تمام ضروری غذائی اجزاء شامل ہو جائیں گے، اور اس سے ہمیں ایک فائدہ کیا ہوگا، ہماری غذا متوازن ہو جائے گی. جیسے یہ 3 فار ایگزامپل گروہ ہیں، ان تینوں گروہوں میں سے ہم ایک ایک غذا لے لیتے ہیں صبح کے ٹائم. ٹھیک ہے. اب وہ تو میں آگے بتاؤں گی وہ کون کون سے غذائی گروہ ہیں، وہ آگے ہم ریوائز کریں گے. لیکن فار ایگزامپل پروٹین پر مشتمل غذائیں ہیں، یعنی نشو و نما والی غذائیں والا ایک گروہ ہے. دوسرا سمجھیں قوت بخش غذاؤں والا ایک گروہ ہے. اور تیسرا فار ایگزامپل کہ آپ کی باڈی کی جو ریزسٹنس ہے، مینٹیننس ہے، جو سسٹمز کو ریگولیٹ کرتا ہے، یعنی جس کو ہم کہیں گے کہ وہ مدافعتی غذائیں ہیں، ان پہ مشتمل ایک گروہ ہے. تو سمجھیں یہ 3 گروہ ہیں. ٹھیک ہے نا. ان تینوں گروہوں میں سے ہم ایک ایک غذا لے لیتے ہیں. اب جو نشو و نما والی غذاؤں والا گروہ ہے، اس میں سے فار ایگزامپل ہم ناشتے میں انڈا لے لیتے ہیں. اور جو قوت بخش غذائیں ہیں اس میں اناج شامل ہے، اس میں سے ہم چپاتی لے لیتے ہیں، پراٹھا لے لیتے ہیں، کچھ ہم اس میں سے اناج میں سے کچھ لے لیتے ہیں. اور جو محافظ غذائیں ہیں اس میں سے ہم کوئی فروٹ لے لیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ باقی میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن مین ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں سے ہم کوئی فروٹ لے لیتے ہیں. یا آپ یوں سمجھ لیں کہ انڈا جو ہے اس کو ہم اس ویجیٹیبل کے ساتھ کوک کر لیتے ہیں، جیسے سبزیوں والے بھی آملیٹ بنتا ہے نا، تو ہم نے وہ بھی لے لیا. اچھا، پھر ہم نے پروٹین والے گروہ میں سے ایک اور بھی لے لیا، ہم نے دودھ بھی لے لیا صبح میں. ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ شیک بھی پی سکتے ہیں، ملک شیک، اس میں آپ نے وہ فروٹ لے لیا، ادھر سے آپ نے دودھ لے لیا. ٹھیک ہے. آپ ایون ابلا ہوا انڈا بھی لے سکتے ہیں، اس کا دودھ کا ایک گلاس. تو غذائیں ضروری نہیں ہے کہ وہی اور ڈیلی وہی کھانی ہے، نہیں، بلکہ بدل بدل کے آپ نے استعمال کرنی ہے. تو ہر غذائی گروہ میں سے ایک ایک خوراک اٹھا لیں اور وہ ہر کھانے کے ٹائم پہ ان کو بدلیں بھی صحیح. جیسے دوپہر میں، اب صبح میں اگر انڈا لے لیا تو یہ چیز نہیں ہے کہ دوپہر میں بھی آپ انڈا ہی کھا رہے ہیں. یا درمیانی وقفہ ہے، جیسے آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو اب آپ ادھر لنچ بریک کرتے ہیں کالج میں، تو آپ اس میں انڈے والا وہ لے رہے ہو اپنا، یعنی صبح میں آپ نے انڈا کھایا اور اس میٹ ٹائم میں آپ ایگ سینڈوچ لے رہے ہو. تو یہ چیز تو صحیح نہیں ہے. ایک انڈا کافی ہے ایک دن میں. اب آپ نے وہ صبح لے لیا، بس وہ ختم. اب دوپہر میں آپ پروٹین والے گروہ میں سے، یعنی نشو و نما والے غذاؤں میں سے کوئی ایسی غذا سلیکٹ کریں جو آپ نے صبح میں نہیں لی. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اناج والے گروہوں میں سے بھی دیکھیں. اور اسی طرح سے جو ہے دوسرا ہمارا مدافعتی غذاؤں والا گروہ ہے، اس میں سے بھی ایک غذا سلیکٹ کر لیں. پھر ایک اور بات، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ مطلب جو سرونگز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اب جیسے اگر ہم اناج کو دیکھ رہے ہیں تو اب یہ نہیں کہ وہ اس کی سرونگ پورے دن میں بس ایک ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ آپ 3 to 4 3 to 5 ٹائمز دے سکتے ہیں اناج والے گروہوں میں سے. تو اس میں دالیں بھی آ جائیں گی، اس میں اناج بھی ہے، سوجی، میدا، یہ سب چیزیں، اس کے چاول یہ بھی آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو ہوتا ہے دلیا، وہ بھی اس کے اندر ہے. تو اس میں سارا گروہ میں کافی آ جائیں گی. اور اسی میں ہم میٹھی چیزوں کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ قوت بخش غذاؤں والا ہے نا، تو اس میں فیٹس اینڈ یہ جو ہے کاربوہائیڈریٹ دونوں آ جاتی ہیں، دونوں غذاؤں والے آ جاتے ہیں گروہ. تو اس میں آپ یعنی اس کو ایک ہی گروہ میں ایڈ کیا گیا ہے. اچھا، اب دوسری بات کیا کہ آپ اس کو جیسے صبح میں اگر آپ نے چپاتی یا پراٹھا لیا تو دوپہر میں بھی آپ چپاتی لے سکتے ہیں، ایون دوپہر میں آپ رائس لے سکتے ہیں. تو یہ سرونگ سائزز بھی ہیں کہ کتنی سرونگ ہونی چاہیے کس فوڈ جو ہے گروپ کی، وہ ایک دن میں کتنی سرونگ ہونی چاہیے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اچھا، اب دوسری میں کیا آپ سے ڈسکس کری تھی کہ ہم اس کے افادیت کو دیکھ رہے تھے. تو افادیت ہمیں تبھی مل سکتی ہے جب ہم کیا کریں کہ ہر گروہ میں سے ایک غذا ضرور کھانے میں شامل کریں. دوسرا یہ کہ ہر گروہ میں سے غذائیں بدل بدل کر استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا، ہماری جو جسمانی کارکردگی ہے کاموں کی وہ بہتر ہوگی، اور ہم کوئی بھی کسی بھی خوراک کو حاوی نہیں ہونے دینا، یعنی اس کو وہی ریپیٹ نہیں ہو رہی ہر میل ٹائم پہ، اور نہ یہ ہو کہ کوئی بھی غذا جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کی ہم نے. ٹھیک ہے، ہر ہم نے استعمال کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہم نے
ان غذاؤں کو بہت زیادہ کثرت میں استعمال نہیں کرنا کہ جن کی وجہ سے ہماری بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، جیسے میٹھی غذائیں اور روغنی غذائیں۔ اگر وہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، ہمیں بہت زیادہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم ان کی اوور ڈوز لے لیتے ہیں، موٹاپا ہو جاتا ہے، دل کے امراض ہیں، ٹھیک ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ڈائبٹیز تو ایک ہارمونل ایشو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں، متوازن غذا کا استعمال کریں اور ان غذاؤں سے پرہیز کریں، کیونکہ ایکچول میں ہمارا انٹیک زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا جو ہے ورکنگ سٹائل وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہم بہت ہیکٹک ورک نہیں کرتے، جب ہم ایسی میٹھی اور آئلی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہم اتنا ہیکٹک ورک نہیں کرتے، اور پھر ظاہر ہے اس کی وجہ سے تو یہ کافی ڈیٹیل میں ہو گیا۔ خیر، تو یہ اس کی اہم باتیں ہیں۔ اب اگلا ہمارا کویسچن کیا ہے کہ ہمارے جو غذائی گروہ ہیں ان کے نام کیا اور کون سے ہیں؟ تو قوت بخش غذاؤں پر مشتمل ایک گروہ ہے جس میں تمام قسم کے اناج، دالیں اور ان سے بنی چیزیں ہیں۔ دوسرا نشو و نمائی غذاؤں پر مشتمل گروہ ہے، یہ ان کے نام ہیں، آپ نے ان کے نام اسی طرح سے لکھنے ہیں۔ قوت بخش غذاؤں پر مشتمل گروہ، اور پھر آگے آپ نے ان کی اگزامپلز لکھنی ہیں۔ نشو و نمائی غذاؤں پر مشتمل گروہ، اور آگے آپ نے ان کی اگزامپل لکھنی ہے، مثلاً دودھ، گوشت، انڈے، پنیر اور لسی اور ان سے بنی ہوئی چیزیں، یہ سارا آ جائے گا۔ پھر محافظ اور مدافعتی غذاؤں پر مشتمل گروہ، یہ گروہوں کے نام ہیں، تو اس میں تمام سبزیاں اور پھل آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی بھی غذائی آئٹم ہیں، یعنی غذائیں ہیں، لیکن مین اس میں سبزیاں اور پھلوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب قوت بخش غذاؤں پر مشتمل جو گروہ ہے، غذاؤں پر مشتمل گروہ، یہ اس کا نام ہے، تو وہ اس کا بنیادی کام کیا ہوگا؟ حرارت و توانائی پہنچانا۔ نشو و نمائی والی غذاؤں پر مشتمل گروہ کا مین کام کیا ہوگا؟ خلیات کی تعمیر اور بحالی کرنا۔ اور جو محافظ اور مدافعتی غذاؤں پر مشتمل گروہ ہوگا اس کا مین کام کیا ہوگا؟ مین کام بار بار میں بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے کام ہیں، تو مین کام ہوگا کہ جسمانی نظاموں کی درستگی اور بحالی کرنا۔ یہ بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ اس گروہ کا مین کام کیا ہے، اس گروہ کا مین کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دودھ میں کن معدنی نمکیات کی مقدار دوسری غذاؤں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے؟ تو کیلشیم اینڈ فاسفورس۔ جو کیلشیم اینڈ فاسفورس آپ کو بتائیے ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، تو جو مقدار اس کی دودھ میں ہوگی نا، وہ والی ٹائپ، وہ والی مقدار کسی اور خوراک میں نہیں پائی جاتی، تو دودھ کا انٹیک لازماً لینا چاہیے۔ اور بچوں کو تقریباً 2 سے 4 پیالی اور بڑوں کو تقریباً کم از کم 2 پیالی تو لینا چاہیے کسی نہ کسی شکل میں۔ ویسے یہ ہے کہ ایج وائز یہ ہے تو ہر دن کی 4 پیالی ہوتی ہے، یعنی 4 کپس، مگر یہ کہ ایٹ لیسٹ 2 کپس تو لازماً ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ گوشت کی کیا افادیت ہے؟ تو جو گوشت ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے پروٹین ہوتی ہے، آئرن۔ جو پروٹین گوشت میں ہے، یعنی حیواناتی ذرائع سے ملتی ہے، وہ کسی اور اچھی بہترین کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی، یعنی نباتاتی ذرائع سے نہیں ملتی۔ تو گوشت پروٹین کا بیسٹ سورس ہے، گوشت میں پروٹین ہے، آئرن ہے اور وٹامن بھی، اسپیشلی نائسین پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور دیگر جو ایشیائی ممالک ہیں ان میں کتنے فیصد ہم کیلوریز اناج سے حاصل کرتے ہیں؟ یہ MCQs کا بھی ہے، شارٹ کویسچن بھی ہو سکتا ہے۔ تقریباً 80 سے 90% کیلوریز جو ہے وہ ہم اناج سے حاصل کرتے ہیں، 80 سے 90%۔ اور پھر یہ کہ کون سے پھل میں وٹامن C پایا جاتا ہے، بہترین اس کے ذرائع کون سے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے یہ سٹرس فروٹس جو ہیں وہ بہترین ذرائع ہیں۔ آملہ میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، آملہ، یہ آپ کو اتنا نہیں نظر آئے گا کہیں پہ، لیکن آملہ میں سب سے زیادہ وٹامن C پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو سٹرس فروٹ ہیں جیسے مالٹے، کینو، امرود ہے، لیمو ہے، گریپ فروٹ وغیرہ، چکوترا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بہترین ذرائع ہیں وٹامن C کے۔ یہ بھی MCQs کا کویسچن ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے اس کویسچن کو خاص طور پہ غذائی گروہ کو مفصل جو سوالات ہوتے ہیں ڈیٹیل میں، جو 8 نمبر کا کویسچن ہوتا ہے، اس کے لیے لازماً تیار کرنا ہے۔ یہ تقریباً رپیٹ ہوتا رہتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ غذائی گروہ کی تفصیل پوری، یعنی آپ نے ان کو ڈیٹیل میں یاد کرنا ہے۔ اس میں سے اور شارٹ کویسچن بھی مزید بن سکتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی جو امپورٹنٹ ہیں آپ کو وہ ضرور بتاؤں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ لانگ کویسچن کے لیے بھی یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کو لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک ہم اس کو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلا چیپٹر جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔